بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معنى كدلالة همزة الاستفهام على معناها ودلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على المعنى العالمي۔ اب تک جو ذکر ہوا وہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے اقسام کا ہوا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ لفظ دال کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لفظ دال ہے، دلالت کرنے والا لفظ ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد اور دوسری مرکب۔ تو سب سے پہلے ہم مفرد کی تعریف سمجھیں گے کہ مفرد کی تعریف کیا ہے۔ تو مفرد کی تعریف آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، یہ مفرد کی تعریف ہے۔ اب اس مفرد کی تین صورتیں ہیں جو اصل ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، یعنی جو مفرد ہے آپ اس کی تعریف ذہن میں رکھیں اور ان صورتوں کو دیکھیں۔ مفرد کی تعریف کیا کی ہم نے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ تو اب تین صورتیں ہیں اس کی مفرد کی۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، معنی کا جز نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز بھی ہو اور معنی پر بھی دلالت کرتا ہو، لیکن جو معنی ہے وہ معنی مقصود نہ ہو، اس معنی کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ مفرد کی جو اصل ہے یہ تین صورتیں ہیں۔ تو دیکھیے ہم ہر ایک کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے مصنف علیہ رحمہ اللفظ الدال، لفظ دال جو ہے جو دلالت کرنے والا لفظ ہے، اما مفرد و اما مرکب، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معنى، تو مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو، یہ مفرد کی تعریف ہوئی۔ اب تین صورتیں تھیں تو ہر ایک کی مثال ذکر کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ فرماتے ہیں کہ دلالتی حمزۃ الاستفہام علی معنی، جیسا کہ حمزہ استفہام جو آ ہے، تو حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر، تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا خود جز ہی نہیں ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت کی بات کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں وَدَلَالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّى، جیسے کہ زید کی دلالت اس کے مسمى پر یعنی کہ ذات زید پر۔ تو یہاں پر جو زید ہے، یہ جو لفظ ہے اس کے اجزاء تو ہیں زا یا دال، لیکن اس کے یہ جو اجزاء ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ جو پورا لفظ ہے ملا کے زید، اس کی دلالت ذات مسمى پر تو ہوتی ہے لیکن جو اجزاء ہوئے ان کا کوئی معنی نہیں ہے الگ الگ۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَدَلَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَالَمِي، اب یہاں سے مفرد کی جو تیسری صورت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تیسری صورت کیا تھی کہ لفظ کا جز ہو اور لفظ کا معنی بھی ہو، لیکن جو معنی ہے اس معنی کا ارادہ نہ کیا گیا، وہ معنی مقصود نہ ہو۔ جیسے عبداللہ جب ہم کسی کا نام رکھ دیں تو چونکہ یہ حالت عالمیت میں ہوگا اور اس وقت اس کا جو معنی ہے، عبد کا معنی بندہ اور اللہ یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے، یہ معنی اس وقت مراد نہیں ہوگا جب ہم کسی کا نام رکھ دیں، تو ایسی حالت میں یہ مفرد ہوگا چونکہ یہاں پر معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔
ہاں اگر معنی کا ارادہ کر لیا جائے، جیسے عبداللہ، ہم کسی کا نام مثلا زید ہے، اس کو کہنے لگے آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبداللہ ہیں، تو یہاں پر اب یہ مفرد نہیں ہوگا بلکہ مرکب ہوگا، کیونکہ یہاں پر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کر لیا گیا ہے، اور مفرد کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد ارادہ نہ کیا گیا۔ تو یہ ہے تیسری صورت۔ بیان کرتے ہیں وَدَلَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَالَمِي، اور جسے کہ عبداللہ کی دلالت معنی عالمی پر، یہ تیسری صورت ہو گئی۔ تو مفرد کی تین صورتیں ہوئیں، پہلی لفظ کا جز ہی نہ ہو، دوسری لفظ کا جز تو ہو لیکن اس کا معنی نہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز بھی ہو، لفظ کا معنی بھی ہو لیکن اس معنی کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ تھی مفرد کی تعریف اور اس کی صورتیں۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں مرکب کی۔ تو مرکب کی اس کا عکس ہوگی، وہاں پر ارادہ نہ کیا گیا ہو، یہاں پر ارادہ کیا گیا ہو۔ کہتے ہیں والمرکب ما یقصد بجزء دلالت ولا جزء معنی، مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو۔ کدلالت زید قائم علی معنی، جیسا کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر، چونکہ جو زید ہے اس کی دلالت ذات مسمہ پر، ذات زید پر ہوگی، اور جو قائم ہے اس کی دلالت معنی قیام پر ہوگی۔ تو یہاں پر جب لفظ کی دلالت معنی کے جز پر ہوئی تو یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا۔ یہ الفاظ کا دلالتی زید قائم علی معنی، جیسے کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر۔ ایک مثال اور دیتے ہیں وَدَلَالَةِ رَامِ السَّهْمِ عَلَى فَحْبَا، اور جیسے کہ رامی السہم کی دلالت اس کے معنی پر۔ رامی کا معنی وہی پھینکنے والا، تیر انداز، اور سہم کا معنی تیر، تیر پھینکنے والا، یہ معنی ہوا اس کا۔ تو چونکہ یہاں پر لفظ کی دلالت معنی پر ہوئی، معنی کے جس پر ہوئی، اس لحاظ سے یہ مرکب ہوگا۔ تو یہ تھی مرکب کی تعریف۔ اب یہاں سے مفرد کے اقسام جو ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، تو یاد رکھیں مفرد کی تین قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحو کے اندر بھی کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں، تو یہاں پر بھی مفرد کی تین قسمیں ہوں گی لیکن نام میں کچھ فرق ہوگا۔ یہاں پر نحویین کے ہاں اسم کو اسمی کہتے ہیں، فعل کو فعل، حرف کو حرف، لیکن یہاں پر فعل کو کلمہ کہتے ہیں اور حرف کو ادات کہتے ہیں اور اسم کو اسم ہی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، تو پہلے دلیل حصر سن لیجیے آپ ان تینوں قسموں کی۔ دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ یا تو معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر معنی مستقل پر دلالت نہ کرے تو وہ عادات ہے، اور اگر معنی مستقل پر دلالت کرے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زمانہ ہو تو وہ فعل ہے، اور اگر کوئی زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہے۔ ہر ایک کی تعریف دیکھیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُومِيَّةِ، مستقلاً بالمفہومیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا معنی خود سے بتاتا ہو، اس میں احتیاج للغیر نہ ہو، بلکہ اپنا معنی کیا ہے خود سے بتائے۔ تو کہتے ہیں مفرد تین قسموں پر ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو، اَيْ لَمْ يَكُنْ فِي فَهْمِهِ مُحْتَاجًا إِلَى ذَمِّ ذَمِيمَةٍ، یعنی مستقل بالمفہومیہ کا مطلب خود بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس کے سمجھنے میں ملنے ملانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی وہاں پر کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ اسم، تو وہ اسم ہوگا کب؟ إِن لَمْ يَقْتَرِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِزَمَانٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، کیا کہا؟ یعنی اگر اس کے سمجھنے میں احتیاج الی الغیر نہ ہو،
ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو ملنے ملانے کا تو وہ اسم ہوگا اگر اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو۔ دیکھیے کہتے ہیں ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، تو وہ مفرد اسم ہوگا اگر اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ، تو یہ ہوئی اسم کی تعریف۔ وکلمۃ، اور وہ مفرد کلمہ ہوگا ان اقترن بہ، اگر زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی وہ مستقل بالمفہوم بھی ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ کلمہ ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اگر اس کا معنی مستقل نہ ہو بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے میں کسی دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت ہو، تو کہتے ہیں فَهُوَ أَداةٌ، تو وہ ادات ہے، فی عرف المیزانیین، مناطقہ کی اصطلاح میں، یعنی اگر نہ ہی تو معنی مستقل رکھتا ہو نہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ادات ہوگا مناطقہ کی اصطلاح میں، اور حرف ہے نحویین کی اصطلاح میں، کہتے ہیں وَحَرْفٌ فی اصطلاح النحویین، اور وہ حرف کہلاتا ہے نحویوں کی اصطلاح میں۔ ہذا ای خذ ہذا۔